قسمت کے جڑواں دھاگے۔ لاہور کے دل میں جڑواں بہنیں عائشہ اور زارا ایک ہی چھت کے نیچے رہتی تھیں، ایک ہی چہرے کا اشتراک کرتی تھیں، لیکن ان کے دلوں میں مختلف خواب تھے۔ عائشہ مطالعہ کرنے والی تھی، اس کی نظریں ہمیشہ اپنی کتابوں پر جمی رہتی تھیں، ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتی تھیں۔ دوسری طرف زارا رنگوں اور شاعری میں رہتی تھی، اپنے تخیل کے ذریعے دنیا کو پینٹ کرتی تھی۔ اگرچہ ان کے والدین امو اور ابو ان سے یکساں محبت کرتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ ان سے ایک ہی راستے پر چلنے کی توقع رکھتے تھے، ایک استحکام اور ذمہ داری کا۔ عائشہ اس سانچے کو بالکل فٹ کرتی ہے، جبکہ زارا نے توقعات کے بوجھ تلے جدوجہد کی۔ ایک خواب پورا ہوا، ایک راز رکھا۔ ایک دوپہر عائشہ کو خبر ملی کہ اس نے اسلام آباد کے ایک نامور میڈیکل اسکول کے لیے مکمل اسکالرشپ کے لیے بہت محنت کی تھی۔ وہ گھر پہنچی، اس کے اندر جوش و خروش چھلک رہا تھا، اسے زارا کے ساتھ بانٹنے کے لیے بے چین تھا، لیکن زارا دور دور مشغول دکھائی دیتی تھی۔ وہ حال ہی میں چپکے سے باہر نکل رہی تھی، پینٹ سے داغے ہوئے ہاتھوں اور آنکھوں میں ایک دور کی نظر لیے گھر آ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے زارا؟ عائشہ نے ایک شام اپنی بہن کا راز جان کر پوچھا۔ زارا اپنے بیگ سے ایک پسی ہوئی فلائر نکالنے سے پہلے ہچکچا۔ یہ کراچی میں ایک آرٹ مقابلہ ہے، اس نے اعتراف کیا۔ فاتح کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ زارا، یہ حیرت انگیز ہے، لیکن امو اور ابو کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ زارا نے نیچے دیکھا۔ میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے انہیں نہیں بتایا۔ بنانے کے لیے ایک انتخاب۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ عائشہ کو پھٹا ہوا محسوس ہوا۔ وہ زارا کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ خوف بھی تھا کہ جب ان کے والدین کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا۔ انہوں نے ہمیشہ جڑواں بچوں کا ایک ساتھ رہنے کا تصور کیا تھا، ایک ہی شہر میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے۔ عائشہ کی روانگی سے ایک رات پہلے زارا کے مقابلے کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ وہ جیت چکی تھی۔ کانپتے ہاتھوں میں خط پکڑے زارا عائشہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے یہ کیا، اس نے سرگوشی کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن میں انہیں کیسے بتاؤں؟ عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ ہم ان کو مل کر بتائیں گے۔ دو راستے، ایک بندھن۔ ان کے والدین حیران رہ گئے۔ ان کی ماں خاص طور پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ زارا آرٹ کے لیے سب کچھ پیچھے چھوڑنا چاہتی ہے۔ یہ ایک حقیقی کیریئر نہیں ہے بیٹا، اس نے التجا کی۔ تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ لیکن عائشہ نے اندر قدم رکھا۔ امید، جس طرح آپ کو میرے خواب کے بارے میں مجھ پر بھروسہ ہے، اسی طرح زارا پر بھی بھروسہ کریں۔ ہم ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کافی ہچکچاہٹ کے بعد ان کے والدین بالآخر راضی ہو گئے، ان کی آنکھیں غم اور فخر سے بھر گئیں۔ اگلی صبح عائشہ اسلام آباد اور زارا کراچی کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جب وہ اسٹیشن پر مضبوطی سے گلے لگ گئے، وہ جانتے تھے کہ یہ الوداع نہیں تھا، یہ دو مختلف سفروں کا آغاز تھا جو ایک اٹوٹ بندھن سے بندھے ہوئے تھے۔ اگلی قسط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔